صدیق پہلے حافظ قرآن ہے، سب سے پہلے وحی کی تصدیق انہوں نے کی ہے۔ قرآن مجید جمع کروانے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شروط اور جو معاملات رکھے گئے یہ اتنے مشکل تھے، اگر امیر المومنین مجھے کہتے اے زید بن ثابت کے احد پہاڑ اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دے تو اللہ کی قسم احد پہاڑ کو اکھاڑ کر کے اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے آسان تھا، قرآن جمع کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اس سے پہلے کی جو آیات ہیں یہ رہ گئی، پورا قرآن ترتیب کے اندر آ گیا، ایک ایک چیز سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس موجود محفوظ تھی۔ قرآن مجید مدون کیا گیا، جمع کیا گیا، اور یہ جمع کر کے قوم کے لیے امت رسول کے لیے محفوظ کیا گیا۔ یہ کام بھی اللہ نے اپنے حبیب کے یار صدیق سے لیا رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے اندر شعبہ حفظ قائم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ قریبی ساتھی امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ کی کلاس میں پڑھایا کرتے تھے۔ قرآن کے بڑے پکے قاری تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے مہان شخصیات موجود تھیں، زید بن ثابت کاتب وحی موجود تھے۔ یہ قرآن لکھا گیا، ایک آیت رہ گئی، ایک گواہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا نہیں، اصول کے اوپر سمجھوتا نہیں ہے، دو گواہ ہوں گے تو یہ آیت لکھی جائے گی۔ پھر بتلایا گیا امیر المومنین یہ خزیمہ اکیلا ہے لیکن اس کی گواہی دو بندوں کے برابر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے سے گھوڑا خرید لیا، اس کا سودا ہو گیا، جب گھر کی طرف چلنے لگے پیچھے سے آنکھوں میں اشارے، ہم تمہارے تم ہمارے، اس کی بولی کسی اور سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کنے کا دیتا ہے، انہیں ہاتھ میں اشارہ کیتا، انہوں نے کہا انہاں نوں تو چھڈ مینوں اینے چ دے دے۔ او دے دل چ ایسی ویسی گل آئی، انہیں روڑا پاتا، انہوں نے کہا بھی میں سودا نہیں جے کیتا۔ بندے اکٹھے ہو گئے، رسول رحمت نے فرمایا یہ میں نے خریدا، اس نے کہا میں نے نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے یہ مجھے اتنے میں دیا، بات یہ ہوئی کہ گھر جا کے تجھے پیسے دے دوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس بندے نے کہا آپ گواہ لے کے آؤ، اگر آپ گواہ پیش کر دو تو میں تمہاری بات کو تسلیم کر لوں گا۔ رحمت کائنات ابھی بولے نہیں کہ گواہی ہے یا نہیں ہے، حضرت خزیمہ کھڑے کہنے لگے اللہ کے بندے بندہ بان تو نے میرے سامنے یہ سودا کیا، جھوٹ بولتا ہے، تیری ایسی تیسی تیری گردن اتار دوں گا، اپنی بات سے پھرا دو۔ اتنے پکے پیر سے بات کی، پورے مجمع کے اندر وہ شرمندہ بھی ہوا، اس نے بات بھی مانی اور اس نے وہ جملہ بھی کہا کہ واقعہ میں نے سودا کیا۔ خزیمہ صحیح کہہ رہے ہیں، سودا ہو گیا، سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ بعد میں خزیمہ سے پوچھا خزیمہ تو وہاں موجود نہیں تھا، تو نے اتنے پکے پیر سے گواہی دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ کس بنیاد پہ گواہی دی؟ تو خزیمہ نے بڑی پیاری بات کی، کہا اللہ کے رسول جب جبریل اقرا کی وحی لے کے آئے تھے میں کون سا وہاں موجود تھا؟ جس بنیاد پہ میں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا کہ وحی سچی آئی ہے، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں وہاں موجود نہیں تھا، وہی میرا دل کہہ رہا ہے آپ نے سودا کیا ہے، اس نے دیا ہے، آپ نے لیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل میں لالچ آ گیا ہے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا خزیمہ اتنی پکی تصدیق کرتا ہے، جا آج کے بعد تو مجھ محمد کا وہ امتی ہے تو گواہی ایک دے گا، شمار دو کی جائے گی۔ اب اللہ کے رسول کی وہ سیرت، آپ کی بات، آپ کی پیشین گوئی، آپ کی بصیرت بھی تو اللہ نے لوگوں کو بتلانی تھی نا۔ پورے قرآن میں دو گواہ، ایک آیت کے اندر ایک گواہ، لیکن جب دیکھا گیا تو یہ ایک گواہ وہ ہے جسے اتھارٹی ایتھنٹسٹی حاصل ہے کہ یہ اکیلا ایک گواہ دو گواہوں کے قائم مقام ہے۔ اور ادھر صدیق ہے، جان بڑا زبردست ہے، کمپرومائز نہیں ہے، ہر قسم کی اس کمیٹی کو سہولت دی گئی ہے۔ اور میں جس طرح سے قرآن مجید لکھا گیا، اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا پیغام ٹی وی پہ، اگر یہاں بھی موقع ملے تو اس پہ ایک تفصیلی گفتگو رکھی جائے تو احباب کو پتا چلے کہ کتنے مضبوط پیراؤں سے اس قرآن کو محفوظ کیا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیسے پیرامیٹرز اور کیسی کیسی شرط اور شروط لگائی کہ ایک ایک لفظ کی حفاظت ہوئی، اور یہ وہی
किसी किस्म के तजब्जुब के बगैर इस किताब को इसमें लिखी अरबी को अल्लाह का कलाम मानते हैं। ये वही अल्लाह का कलाम है बगैर तब्दीली और तहरीफ के जो जिब्रील अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेकर के नाजिल हुए। अब कोई डंडी नहीं मार सकता। 7 किरात हैं। अगर कोई कानून पढ़ते पढ़ते दरमियान में वर्ष की तरफ जाए ना, कारी साहब पकड़ लेते हैं, कानून पढ़ रहे, पढ़ के कानून पढ़। जज़री के 2 तरीके हैं, एक के अंदर मद्दे जायज करते, एक के अंदर नहीं करते। जब वो शुरू करेगा तो मद्दे जायज नहीं करेगा, तो उसूल ये है कि फिर जब तक पढ़ेगा तो मद्दे जायज नहीं करेगा। शुरू तो मद्दे जायज ना करे, आगे जाके मद्दे जायज करे। कारी साहब जो पढ़ लेते ने कि जो तू कुरान शुरू कीता सी, बतरीक जज़री शुरू कीता सी, दरमियान शाद भी पा देता है। तो एक तरीके पे पढ़, जिस तरीके पे तू पढ़ रहा, रिवायत हफ्स पढ़ रहा है तो हफ्स पढ़, दूरी पढ़ रहा है तो दूरी पढ़, सूसी पढ़ रहा है तो सूसी पढ़, कुंबल पढ़ रहा है तो कुंबल पढ़, कानून पढ़ रहा है तो कानून पढ़, नाफे को पढ़ रहा है नाफे को पढ़। अलग अलग किरात हैं और कितनी बसीरत है इन कारी साहिबान को, इन हमारे हीरो को, असातिज़ा को, कि एक रिवायत से निकल करके कोई दूसरी तरफ जाने लगे, ये फौरन पकड़ सकते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं। ये सारे इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं, इन जैसे करोड़ों कारी भी मिल जाएं, सिद्दीक़ अकबर की कायम की गई कमेटी के कदमों की धूल का मुकाबला नहीं करते। बुग़्ज़ सिद्दीक़ में यहां तक चले गए कि कहा कुरान मजीद गैर महफूज है, ये महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इसे नाज़िल किया और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्मा, ये वो आयात हैं जो अहले ईमान के सीने में करार पकड़ती हैं। जब ये थोड़ी थोड़ी आयात आती थी, सहाबा किराम साथ साथ इसे हिफाजत करते थे, इसके फहम को सीखते थे, इसे लिखते थे, इसे महफूज करते थे। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा, आपका जिंदा मोजज़ा हमारे दरमियान जो मौजूद है वो अल्लाह की किताब है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। ये दोनों चीजें हम तक पहुंचाने में जिन नफूस का मरकजी किरदार है उन्हें हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहते हैं। अच्छा, एक बात आप देखिए, मेरे जरिए से आपको जो खैर की बात पहुंचती है, आप उस पर अमल करते हैं, अल्लाह आपके साथ साथ मुझे भी उसका सवाब देता है। लेकिन ये जितना सवाब मुझे मिल रहा है, ये मुझसे होकर के मेरे समेत अल्लाह मेरे उस्ताद को दे देता है। फिर मेरे उस्ताद को जो सवाब पहुंचता है, उस समेत अल्लाह उसके उस्ताद को दे देता है। और ये सवाब जा करके कहां मुंतही होता है? हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरवाजे चौखट पे। ये कायनात में जितनी बहार आई हुई है, ये सभी पौधोनी की लगाई हुई। सलफ ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, अकाबिर ने लिखा है कि जिस बंदे से अल्लाह नाराज होने का और दीन छीनने का फैसला कर लेते हैं, उसके दिल में सहाबा इकराम के बारे तशकीक पैदा हो जाती है। सहाबा इकराम के बारे दिल इधर उधर होया नहीं तो ईमान तो गया नहीं। कभी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सईद इब्न मुसय्यब बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इन बड़े बड़े मुहद्दिसीन के हवाले से एक बात आती है कि एक शख्स ने इनसे पूछा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक से पूछा, ये मुहद्दिस मदीना ताबी वक्त के बहुत बड़े इमाम उमर इब्न अब्दुल अजीज की अदालत का शहरा और चर्चा था, कहा बतलाइए कि उमर इब्न अब्दुल अजीज अफजल हैं आपके नजदीक या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है? वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे से सैयदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुआ फरमाया करती थी कि फितनों के ज़माना में जब एक इनक़िलाब आया, इस्लाम का काम होने लगा, तो मैं दुआ मांगा करती थी, खुदा मेरी उम्र भी अमीर मुआविया को लगा दे। वो क्या पीती का शोरबा, तेरी औकात क्या है? तू कहता है हम अमीर मुआविया से मोहब्बत नहीं रखते, ना रख, उन्हें कोई जरूरत नहीं। शेरों की लड़ाई में कोर्ट किरली का क्या काम है? दो मुलाजिम दुकान के बाहर बैठे हों, अंदर बड़े दो भाई झगड़े पड़े, क्या मुलाजिम को जुर्रत है कि जाकर कहे ओए? जब दोनों मुलाजिम बाहर बैठे और बराबर के झगड़ने वाले अपने मालिकों के दरमियान टांग नहीं उड़ा सकते, और
باہر بیٹھے ملازموں سے بھی حقیر ہے صحابہ کے سامنے، اور صحابہ ان جھگڑنے والے دو مالکوں سے افضل ہیں۔ تجھے کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تو فیصلہ کروانے کے لیے آ جاتا ہے فلاں سچا ہے، فلاں سچا نہیں ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں حق پہ ہے، فلاں حق پہ نہیں ہے۔ بات جو کہ صدیق کی چل رہی، صدیق کے گھرانے کی چل رہی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے درہم بیچتے تھے خدمت کرتے تھے، لاکھوں درہم۔ ایک لاکھ درہم آتے تھے، لیکن اگلی بات بھی پڑھنا کہ عصر کے وقت لاکھ درہم آیا، اعلان کروایا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ حقدار آئیں اور لے کر کے جائیں۔ لوگ آتے، عورتیں چادریں بچھاتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں ہاتھوں سے چلو بھرتی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 1 لاکھ درہم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے، چونکہ یہ بھی بہت بڑے علاقے کے رئیس رہے، آپ کے بھانجے تھے۔ ایک بار کہا ماں جی اتنے پیسے بھیجتا ہوں، کیا کرتی ہو؟ فرمایا خبردار اگر آئندہ سے بھیجے میں جو چاہوں کروں، میں اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرتی ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لاکھ درہم کی روایت بھی آتی، 1 لاکھ درہم کی روایت بھی آتی۔ عصر ٹائم منادی کروائی، مغرب ٹائم تک سارے خرچ کر دیے۔ لونڈی کہنے لگی ماں جی بریرہ نام تھا، میں نے کہا تو چسکا مسکا لگ جائے گا، 1 لاکھ درہم آیا ہے یا 6 لاکھ درہم آیا ہے، جی بھر کے جناب بیلی آپ کا روزہ ہے، افطاری میں کو تھوڑا بہت مٹن شٹن بھون لیں گے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں رکھا، سارا ہی آپ نے اللہ کے رستے میں قربان اور خرچ کر دیا۔ فرمانے لگی پگلی یاد کروا دینا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور روزے سے ہیں۔ اتنی بے نیازی تھی اللہ کے ساتھ، اس گھرانے کو اتنا پیار تھا، سب خرچ کی اور پوچھا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لونڈی نے کہا صبح سے بچی ہوئی روٹی پڑی ہوئی ہے، کہا وہی لاؤ، اسی سے افطاری کرتے ہیں، اور افطاری کر کے خدا کا شکریہ ادا کیا، اللہ تو نے عائشہ کو دیا، اسے خرچ کرنے کی توفیق دی، اسے اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں مبارکہ تھی، میری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی، غور نہ کان کھول کے سن میری ماں بہن، اسی نیکی کر کے نا تے اگلے بندے نو پھر تانے تروڑے سی انہوں نے پڑھن لگ پے، تیرنا ہے کیتا سی، تیرنا ہے کیتا سی، تیرنا ہے کیتا سی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ جب درہم بانٹتی تھی تو آنکھ اٹھا کے دیکھتی نہیں تھی سامنے کون ہے، اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی سامنے سے درہم لیتا یا چیز لیتا وہ جزاک اللہ کہتا تھا۔ جزاک اللہ سے چونکہ آواز بھی پہچانی جا سکتی ہے، اور دوسرا حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی بندہ کسی کو جزاک اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ گویا اس چیز کا بدلہ دے دیتا ہے، گویا اس چیز کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ مجھے کوئی بندہ کوئی چیز دے تو میں اسے کہوں جزاک اللہ، گویا اس کی دی گئی چیز کا بدلہ میں نے دنیا میں، یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث۔